بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد سورۃ الحدید آیت نمبر 25. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خلق کر کے زمین پہ بھیج کے کچھ مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، اپنے رسول بھیجے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو خود بتانا چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کس لیے آئے، انبیاء کا مقصد کیا تھا. اس آیت کا ہم نے انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم یہ جان سکیں کہ وارث انبیاء امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے قیام کا مقصد کیا تھا. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. اختلاف کرنا چاہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں. غور سے سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اس پوری دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی، لکھی جائیں گی، جتنے مقالے، جتنے تھیسس، مثال کے طور پر جو کچھ لکھا جائے گا کس موضوع پر؟ امام حسین کی شناخت کے لیے. وہ تمام چیزیں جو اس مقصد سے لکھی گئیں یا لکھی جائیں گی کہ امام حسین کون تھے، کیا چاہتے تھے. ان سب میں سے اس پوری دنیا اور اس پوری کائنات میں اگر کوئی چاہتا ہے حسین کو اس طرح پہچان لے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، حسین کے مقصد کو اس طرح جان لے جس طرح جاننے کا حق ہے، تو اس پوری دنیا میں وہ کتاب کہ اس معاملے میں کوئی دنیا کی کتاب اور تحریر جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو آپ کو بتائے گی امام حسین کیا تھے اور کیا چاہتے تھے، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ لیکن مجھے خیال نہیں گزرتا کہ ہم نے کبھی
ہو سکتا ہے پڑھو، میں اپنی علم کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری جہالت ہو، لیکن جو کچھ دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ شاید ہی ایسا فرد یا ایسے افراد ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کو پڑھ کر امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آیات قرآن کو پڑھ کر نیت یہ ہو کہ میں جانوں کہ امام حسین کیا چاہتے تھے۔ اتنی بڑی بے مثال قربانی، اتنے دردناک مظالم سہے، برداشت کیے، انہوں نے بھی، ان کی اولاد نے بھی، ان کے اصحاب نے بھی، اور ان کے بعد ان کی پردادار بیویوں نے بھی۔ کیوں؟ اتنے بلند مقام والے، اللہ کا اتنا قرب رکھنے والے، کیوں بکھر گئے ان کے بدنوں کے ٹکڑے کربلا کی ریت میں؟ قرآن سب سے بہترین سمجھاتا ہے۔ یہ آیت اسی لیے میں نے انتخاب کی۔ اللہ بتا رہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کو معجزات دیے، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، میزان نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ دنیا اس طرح چلے، انسان اس طرح زندگیاں گزارے، معاشرے اس طرح کے ہو جائیں جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اللہ عدل چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا تھا، میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو عار اور ننگ سمجھتا ہوں اپنے لیے، اور اللہ کے راستے میں شہادت کو اپنے لیے عزت و افتخار سمجھتا ہوں۔ لیکن ظلم سے بھرے معاشرے میں کہ ظالم اپنے ظلم کرنے میں مشغول ہو اور میں بھی آرام سے بغیر کسی ٹینشن کے اسی معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں، اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ اپنے لیے عیب سمجھتا ہوں کہ حسین بھی معاشرے میں ہو اور ظالم کھلے عام ظلم کرتے رہے۔ یاد رکھیے، عربی زبان میں عدل کی ضد، اپوزٹ، ظلم، اور عدل کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، جو اس کا مقام بنتا ہے، کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا عدل ہے، اور ظلم خود بخود واضح ہو گیا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں ظلم کیا ہے؟ کسی کو بلا وجہ کسی کا حق چھین لینا، کسی کو مارنا۔ نہ، ظلم عام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں مثلا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والی قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت میں فرمایا آپ سنتے ہیں مولا کی شہادت کے ایام میں، خود پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ نہج البلاغہ میں، فرمایا اپنے دونوں بچوں کو کونا للظالم قسما، اے حسن بیٹا، اے حسین بیٹا، آپ دونوں ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، ظالم کے مد مقابل رہنا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور جہاں بھی کوئی مظلوم ہو اور کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، اے میرے بچوں تم دونوں مظلوم کے ساتھی ہو۔
بس ظلم کرنے والا دنیا میں جان لے کہ امام حسن و حسین اپنے بابا کی وصیت کے مطابق اس کے دشمن تو ہو سکتے ہیں، اس کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ اور یہ ہستیاں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو عیب، ننگ، عار محسوس کرتا ہوں۔ تو انبیاء کا مقصد کیا تھا آنے کا؟ کتابوں کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، قسط وہی عدل ہے، تاکہ لوگ عدل پر زندگی گزاریں، عدل پر قائم ڈٹے رہے، ظلم نہ ہونے دے معاشرے۔ یعنی اللہ نے جس چیز کو جیسا بجا لانے کا حکم دیا ہے ویسا بجا لائے۔ اللہ نے جس چیز کے بارے میں فرمایا یہ میں نہیں دیکھنا چاہتا تمہارے اندر، اسے نہ آنے دے۔ جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی فکر میں ہوتے ہیں، انہیں قرآن نے کہا ہے یہ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ رسول اللہ کے آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم، کہ ہمارا یہ نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی صلب سے کوئی نرینہ اولاد نہیں پیدا ہو۔ نسل چلی تو اللہ نے نسل کوثر جناب سیدہ سے چلائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ اور خاتم النبیین، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا رسول اللہ پر ہر معنی۔ اب نبی نہیں آئے گا۔ اب جن کے ذمے اس دین کی حفاظت ہے وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ وارث انبیاء کہلائیں گے۔ اور انبیاء کے وارثوں کے سردار کا نام علی مرتضیٰ ہے، اور ان کے بعد ان کی اولاد کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ میرے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین، یاد رکھنا یہ دونوں امام ہیں، قیام کریں تب بھی امام ہیں، قیام نہ کریں تب بھی امام۔ جب یہ کہیں بیٹھ جاؤ، الفاظ ہیں قاما او قعدا، یہ دونوں قیام کریں، کھڑے ہو جائیں، ساتھ دینا ہے تم نے، او قعدا، اور کسی مقام پر یہ بیٹھ جائیں، زیادہ سیانے مت بننا، بیٹھ جائیں۔ حدیثیں بھری پڑی ہے، یہ حدیث ثقلین مختلف الفاظ میں کتب برادران اہل سنت میں موجود ہے۔ ایک جگہ پر یہ لفظ ہے، قرآن و اہل بیت کا ذکر فرمایا اور فرمایا ان دونوں کو کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ دونوں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ نہ قرآن کے بارے میں کبھی یہ کہنا کہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اب ماڈرن زمانہ ہے، ہم اب آج کی فکر کے مطابق جو کہاں سے آتی ہے، مغرب سے آتی ہے مثلا، اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ کبھی قرآن کو یہ نہ کہنا، اور کبھی میرے اہل بیت کو بھی کچھ بتانے کی کوشش نہ کرنا۔ کاش کہ یہ ان کو بات سمجھ آئی ہوتی جو امام حسین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کربلا مت جاؤ، اپنے آپ کو حسین سے زیادہ قابل اور سمجھدار اور اسلام جاننے والا سمجھ رہے تھے۔ اگر یہ کام نہ کرتے تو شاید آج دنیا کی حالت ہی کچھ اور ہوتی۔ اگر امور امت کی زمام باغ دوڑ ان ہاتھوں میں آ جاتی
کہ جن کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ گیا کہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، تو آج شاید نہیں حتماً اس دنیا کی حالت کچھ اور ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ پس حسین ہیں وارث انبیاء۔ اب کوئی بندہ آ کے کہتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد والے۔ کہتے ہیں بعض لوگ، شاید آپ نے سنا ہو، یہیں سے کہتے ہیں، منبر سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے امام کربلا کیوں گئے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ وہ کہاں ہم کہاں۔ سنیے گا ذرا غور سے، اس مسئلے کو بھی میں آپ کو اللہ کی کتاب سے حل کر کے دیتا ہوں۔ یہ بات حق ہے، وہ کہاں ہم کہاں۔ ہم ان کے غلاموں کی بھی خاک کے برابر نہیں، لیکن یاد رکھیے جب شامی فوج نے قرآن کو نیزوں پر اٹھایا تھا تو مولا علی کے لشکر میں کچھ جہلا، بظاہر دیندار، بظاہر ماتھوں پہ محراب، بظاہر راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے قاریان قرآن، لیکن سمجھدار نہیں تھے۔ آج آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ فتنے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ کون سی روش ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے؟ میں علی کے لشکر میں تو ہوں، اپنے آپ کو علی کے لشکر کا رکن سمجھتا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا کرنا ہے کہ میں مالک اشتر جیسوں کی سائیڈ پر ہوں یا خوارج کی سائیڈ پر ہوں۔ خوارج کس کے لشکر میں تھے؟ کس کی بیعت کی ہوئی تھی؟ کس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ مولا علی کے ساتھ آئے تھے نا، مخالفین سے جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن وہ نقصان اس جنگ میں لشکر شام نے نہیں پہنچایا، مولا کی تحریک کو، مولا کے مقصد کو وہ شامیوں نے نقصان نہیں پہنچایا، جو مولا کے اپنے لشکر والوں کی بے وقوفی اور نافہمی نے نقصان پہنچایا۔ پس ہر بندہ جو کہے کہ میں تو مولا والا ہوں، اس کو یہ چاہیے کہ دیکھے کس مزاج کا آدمی۔ یہ کہنا کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، یہ برحق ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جب نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا، قرآن سے کوئی محبت نہیں تھی۔ جب تک جنگ چل رہی تھی اور سمجھتے تھے ہو سکتا ہے ہم جیت جائیں، نہیں قرآن یاد آیا، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں یاد آئی، سب بھولے ہوئے تھے۔ اور جب شکست سامنے نظر آئی، قرآن مجید یاد آ گئی۔ جیسے بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں ہم میں سے کہ جب تک دنیا ان کے پاس فراوان ہوتی ہے، مال و دولت ہوتا ہے، موج مستی میں ہوتے ہیں، کبھی اللہ یاد نہیں آتا۔ اور جب کہیں دنیا کا کام پھنس جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی کیس ہو جائے، پھر اللہ یاد آیا، پھر نیکی یاد آتی، پھر مسئلہ حل ہو جائے، پھر اللہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، انسانوں کا مزاج، ناشکروں کا مزاج۔ تو انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا اور کیا نعرہ لگایا؟ لا حکم الا للہ،
کسی کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے. توجہ سے سنیے, یہ بات برحق ہے, قرآنی بات ہے. یہ قرآن نے فرمایا ان الحکم الا للہ قل ان الامر کلہ للہ, حکم اور امر سارا کا سارا اللہ کا ہے, اسی کے اختیار میں ہے. وہاں پر جب یہ ان کا نعرہ سنا, یہ نعرہ تو حق تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن بعض اوقات نعرے حق ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے مقاصد باطل ہوتے ہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات نعرے بالکل حق ہوتے ہیں لیکن نعرہ مارنے والے کا مقصد پلید ترین مقصد ہوتا ہے. جب میرے مولا نے یہ نعرہ سنا جنگ صفین کے میدان میں, تو ایک جملہ فرمایا قرآن ناطق نے. کیا فرمایا؟ کلمۃ حق, یہ جو بول رہے ہیں بات یہ حق ہے, لیکن یراد بہا الباطل, جو یہ مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. اور وہ مراد کیا تھی؟ اصل میں بہانہ تھا, دغا تھا. کتب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے, ایک جنگی فریب تھا جو مولا علی کے لشکر والے نافہم اس فریب کو کھا گئے, اور پھر خوارج بن کر اسلام کی تاریخ میں ایک بدنما داغ کے طور پر اپنا وجود بنایا. مولا نے فرمایا یہ بات حق کرے, کلمۃ حق یراد بہا الباطل, یہ حق بات کر رہے ہیں لیکن جو نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں وہ باطل ہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. یہ جو تمہیں نیزوں پہ نظر آ رہا ہے یہ قرآن نہیں ہے, یہ سیاہی ہے اور چمڑا ہے, اسے رون دو اگر قرآن کو بچانا چاہتے ہو. لیکن بے وقوف ظاہر پرست ہوتا ہے. انہوں نے کہا علی کیسی باتیں کر رہے ہیں, علی سے سمجھدار بن, باب مدینۃ العلم سے زیادہ سمجھدار بن. خراب کر دیا. یہ جملہ بھی ایسا ہی ہے, وہ کہاں اور ہم کہاں, یہ حق ہے لیکن اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اس سے مراد یہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح, ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے, ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ان کی باتوں کو. یہ باطل ہے. فیصلہ کون کرے؟ فیصلہ اللہ کرے. ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کوئی اگر یہ کہے توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ کہاں اور ہم کہاں, آپ اس کا منہ بند کرائیں گے اللہ کے قرآن کی آیت سے. جو آپ میں سے جو بھی اسکول گیا اس نے اسلامیات کی کتاب میں یہ والی آیت ضرور پڑھی ہوگی. اور وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا تمہیں مل جائے, وہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی کو آئیڈیل نہ بناؤ, میرے رسول کو اپنی زندگیوں کا آئیڈیل بناؤ. اللہ کو نہیں پتا تھا وہ کہاں اور یہ عام انسان کہاں. اللہ نے کہا جو میرے رسول کی سیرت اور کردار ہے اسے اپنا اسوہ, اسے اپنا آئیڈیل بناؤ. ہماری پریکٹیکل زندگی میں, زبان سے نہیں, پریکٹیکل لائف میں کون ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں؟ بعض بچوں کے آئیڈیل کھلاڑی, امنگ ہے اس کے دل میں, میں اس کی طرح کا بن جاؤں. گلوکار, سنگرز, میں اس کی طرح بن جاؤں. فلم ایکٹر, فلم ایکٹریسز,
اپنے آپ کو بی بی زہرا کی کنیز کہنے والیوں کے کسی بچی کے کمرے میں کسی ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی فوٹو لگی ہو، کسی نامحرم ایکٹر کی فوٹو لگی ہو، اس کے ماں باپ نے اپنی بچی کی صحیح تربیت نہیں کی، اسے زہرا کی صحیح کنیز نہیں بنایا، اسے دنیا دار بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذکر اہل بیت تب جنت میں لے جائے گا کہ جب جو انہوں نے کہا ہے وہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہ یہ کہ ان کا ذکر سنو اور کرو نہیں تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اعلان کیا ہے۔ ایک قرآن مجید کی سورہ سورہ قلم 29ویں جز کی دوسری سورہ ہے، اور شاید یہ دوسری یا تیسری سورت ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی مکہ میں۔ نون والقلم وما یسطرون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے مسلمین، دوسرا مجرمین۔ کیا مطلب؟ یہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ استعمال ہوئے ہیں۔ جب دو لفظ ایک دوسرے کے مقابلے پہ استعمال ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یا یہ۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ قیامت کے دن ہم اپنے آگے سر جھکانے والوں کو ان کی طرح کا انجام دیں گے جو مجرم ہیں؟ مسلم کا معنی عربی زبان میں کہ جب اسے اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے تو پھر وہ سر جھکا دیتا ہے، نہ جھکائے تو مجرم کہلاتا۔ مجرم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کا اپوزٹ ہے مجرم۔ ادھر بڑے بڑے مجرم بھی مسلم ہے بلکہ مومن ہے۔ کس نے مومن کی ڈیفینیشن بتائی ہے؟ ہمارے آپ کو آج کل مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے جو ہمارے مسلک کا ہے وہ مومن ہے، جو مسلک کا نہیں وہ فارغ ہے۔ اچھا ہمارے مسلک کا ہے، تعارف کیا کرتا ہے؟ جی ہے ہمارا مومن، لیکن یہ کہ کبھی کبھی دوستوں کی محفل ہو تو پی پلا بھی لیتا ہے، کبھی کبھی مجبوری گزارا نہیں ہوتا، رشوت بھی کھا لیتا ہے، لیکن ہر سال کربلا جاتا ہے، ہر سال کربلا جاتا ہے۔ حرام کے پیسے سے کربلا میں قبولیت ہوتی، حرام کے پیسے پہ کربلا والے لعنت کرتے۔ میرے مولا حسین نے جب آخری خطبہ دیا تھا کربلا میں، سب شہید ہو چکے تھے، اللہ کا فریضہ پھر بھی ادا کر رہے تھے، شاید کوئی جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائے۔ آخری خطبہ دیا، اپنا مقام بتایا، لیکن سب نصیحتیں کرنے کے بعد آپ سنتے رہتے، نئی بات نہیں ہے۔ مولا حسین نے فرمایا تھا تم سب جانتے ہو مجھے میں کون ہوں، لیکن میری نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے۔ تو امام حسین کے کوئی حرام خور یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ میں امام حسین کا مثلا ماتم کرتا ہوں یا میں زیارت پہ جاتا ہوں اس کی وجہ سے میری حرام خوری معاف ہوگی، کیونکہ میں حرام خوری یہ میں اس لیے حرام خوری کا نام لے رہا ہوں کہ حرام حلال کی تمیز اس معاشرے سے ختم ہو گئی۔ کماتے وقت نہیں دیکھنا کہ کہاں سے آ رہا ہے، آ گیا پھر یہ ادھر مسجد میں بنا دو، ادھر یہ بنا دو، وہ بنا دو، فلان کر دو، نیک کام کر دو، یتیموں کا خیال رکھنا۔ شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ اگر تو جائز طریقے سے مال کا مالک نہیں بنا تو تو حق ہی نہیں رکھتا اسے کہیں استعمال کرے۔ ایک جرم تھا تیرا، تو نے غیر جائز طریقے سے مال اپنی جیب میں ڈالا، اور اگر تو اس سے کوئی مسجد بھی بنوا رہا ہے یہ دوسرا جرم ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو اس چیز کو استعمال کر رہا ہے جس کو استعمال کرنے کا اللہ نے تجھے اختیار نہیں دیا۔ یہ کیا بات کیوں کر رہا ہوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء اس لیے آئے، ائمہ کا یہی مقصد تھا
تاکہ عدل ہو، حرام خوری ختم ہو۔ ایک شاعر تھا مولا کے زمانے میں، مولا کی شان میں قصیدے لکھتا تھا، معروف قصہ ہے اس کا۔ شراب پی لی، پکڑا گیا، شراب بھی پی، ماہ رمضان میں سفارشیں شروع ہوئی۔ اس کے قبیلے والے آئے مولا کے پاس، کہنے لگے آپ کی وجہ سے یہ ہمارا جو لڑکا ہے یہ آپ کی شان میں قصیدے کہتا ہے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم علی کی تعریفیں کرتے ہو، اب اگر آپ نے ہمارے بچے کو سزا دی تو ہمارے ہاتھ پلے کھ نہیں رہے گا، ساڈی تو ناک کی نہیں رانی، لہذا مہربانی کرو کوئی گنجائش کڈو اندے واسطے، ہماری بےزتی ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا بھاگ جاؤ، جو اللہ نے حد شرابی کے لیے رکھی ہے وہ جاری ہوگی۔ عجیب، مولا نے اس کو کوڑے لگوائے اور 10 ایکسٹرا بھی لگوائے۔ ابھی کیونکہ مولا علی ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں نا، یہاں پر آ کر ہمارے درمیان اس طرح موجود نہیں ہے، لہذا سیاہ سفید سب مومن ہیں، سب علی علی ہے۔ 10 کوڑے ایکسٹرا مارے، وہ غصے میں آیا، کہتا ہے آپ نے چلو مجھے حد جو تھی وہ تو جاری کر لی، اور میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ 10 ایکسٹرا مارے؟ مولا نے کہا 10 ایکسٹرا اس لیے مارے ہیں کہ جس مہینے کا میرے اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا تو نے اس مہینے میں شراب پی، اس مہینے کی حد کے حرمت کرنے کے تجھے 10 تعزیر کے طور پہ ایکسٹرا مارے۔ اس نے کہا پر ساڈا سلام، اسی شام جا رہے ہیں۔ فلائٹ لے کے شام پہنچ گیا، فلائٹ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک بیلی تھا یار، بڑا پکا یار، اس کو کہیں جناب مالک اشتر ملے، کہتے مالک اشتر میں نے سنا علی نے میرے یار کو مارا ہے، کوڑے مارے۔ مالک اشتر نے فرمایا علی نے اللہ کا قانون اس پر جاری کیا۔ کیا کہتا ہے یہ؟ کچھ یار ایسے بھی ہوتے ہیں یاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، خود برا نہیں ہے لیکن یاری بڑے گندے سے کی ہوئی ہے۔ یہ یار کیا کہتا ہے مالک اشتر کو؟ کہتا ہے اللہ کی قسم آج علی نے ہمیں اس راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے جس راستے پہ چلنے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یعنی علی کی مخالفت کا راستہ۔ اتنا پکا یار گیا، وہ جس کو پڑی تھی مار، کوڑے لگے تھے، اس کو ساتھ لیا، کوفہ چھوڑ کر شام چلے گئے، وہاں پروٹیکشن مل جاتی تھی بگوڑوں کو۔ علی کی شناخت کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں مولا علی ایسے تھے، میرے بعد کوئی اور آئے بتائے علی ایسے تھے، ایک اور آئے وہ بتائے علی ایسے، آپ کو لگے علی کون سے والے ہیں؟ یہ جو پہلا مولانا بتا گیا یا دوسرا مولانا بتا گیا یا تیسرا بتا گیا ہے یا ذاکر صاحب نے بتایا ہے یا شاعر نے کیسے ہے مولا علی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے نا کہ مولا علی کو حقیقت میں پہچانے، اس کے لیے بھی سب سے پہلے قرآن ہے، اور قرآن کے بعد مولا کے خطبات کی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ قیامت کے دن اگر آپ کو مولا ملیں اور آپ دیکھیں کہ یہ تو مولا وہ والے نہیں ہیں جو ہم نے وہاں پہ سمجھے ہوئے تھے، مثلا اتفاق سے آپ مولا سے کہیں مولا جی ہم تو آپ کو کچھ اور سمجھ رہے تھے، تو آپ تو یہاں پہ ہمیں کچھ، آپ تو اور شخصیت کے مالک ہیں، تو مولا کہیں گے نا تمہیں کہاں سے میرے بارے میں پتہ کیا تھا؟ آپ کے ذاکر مولوی پڑھ دے ہان، ذاکر مولوی پڑھا کرتے تھے، تو مولا کہیں گے تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب بھی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شکایت تو رسول اللہ نے بھی کرنی ہے نا۔ اور اس کے بعد مولا کہیں کہ چلو قرآن ایک ہو گیا،
قرآن مجید کے بعد میرے کلام پر مشتمل بھی تو ایک کتاب تمہارے درمیان تھی، اس کو پڑھ کے دیکھا، میری باتیں سمجھنے سننے کی کوشش کی؟ کیا جواب ہے؟ مولا کی معرفت۔ پس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے لیے کیا شرائط چاہیے؟ اسی تے خاکی، اسی تے نہیں گناہ گار، اسی توبہ توبہ، ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم کیسے فالو کریں؟ اللہ کو مت سکھاؤ، اللہ سے سیکھو۔ اللہ کہہ رہے جو شرط چاہیے نا، کون بنائے گا؟ بنا سکتے ہو، بنائے گا کون میرے نبی کو اپنا اسوہ؟ ورنہ تو گلوکار یا پلیئرز یا سنگرز یا جوکرز تمہارے آئیڈیل بن جائیں گے۔ میرے نبی کی ذات اس کا اسوہ بنے گی۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وہ بنائے گا ان کو اسوہ جس کو امید ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور ایک قیامت کا دن آنا ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ جس کو خدا یاد رہتا ہے، مسجد اور امام بارگاہ میں نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، انہوں نے، ناراض نہ ہوئیے گا، ان ظالموں، اس زمانے کے لوگوں نے ائمہ کو زندانوں میں قید کر دیا، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے روک دیا انہوں نے۔ اور آج بعض ائمہ کو ماننے والے بھی اپنے اماموں سے کیا کہتے ہیں؟ زبان حال سے، اپنے عمل سے، اپنے ائمہ سے کہتے ہیں آپ نے امام بارگاہ سے باہر ہمارے ساتھ نہیں جانا، ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے ہماری حرکتیں دیکھ کر۔ ہم آپ سے ملنے آئیں گے امام بارگاہ میں، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کے نعرے ماریں گے امام بارگاہ میں آ کر، بعد باہر جا کر ہمارے ساتھ نہ دیکھیے گا ہماری روٹین، ہماری محفلیں، ہماری حرکتیں کیا ہیں، یہاں پر ہم آپ کے ساری رسپیکٹ کیا کریں گے۔ اس طرح سے ہمارے ائمہ بھی ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہیں، امام بارگاہوں میں قیدی ہیں، یہاں ملنے آتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے میرا گھر بھی امام بارگاہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی نے واقعہ سنایا کہ گھر پر دستک ہوئی، گھر پہ دستک ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کون؟ امام زمان۔ گھر میں کھلبلی مچ گئی، کن کن باتوں پہ، کن کن چیزوں پہ پردہ ڈالنا ہے، کیا کیا سیٹنگ چینج کرنی ہے، کون کون سی مثلا جو ڈیٹا پڑا ہوا اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ آ کے یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ گھر کی صفائی کرنے میں لگے رہے، جب دروازہ کھولا نہیں تھے، 1 دروازہ، 2 دروازہ، 3 دروازے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو بغیر کسی کو تبدیلی جس کو نہ کرنی نہ پڑے اور وہ امام اس کے گھر میں آ جائیں۔ ایسا؟ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ایسی محفلیں کیوں ہیں تمہاری جس محفل میں تم اپنے امام کو نہیں بلا سکتے؟ ہماری کوئی بچی ایسی حالت کیوں بنا کے باہر نکلتی ہے کہ جو جناب سیدہ کو نہیں دکھا سکتی؟ اگر جناب سیدہ آ جائیں، جیسے بعض لوگ کیا کرتی ہیں، بعض خواتین اذان شروع ہو تو سر پہ دوپٹہ ڈالتی ہیں، جیسے حکم اسلام یہ ہے کہ اذان وقت دوپٹہ ڈالنا ہے۔ بعض لوگوں نے سسٹم شریعت کا چینج کر دیا، اب یزید کو روتے ہیں شریعت چینج کر دی تھی اس نے۔ ہم نے کیا چینج کیا ہے؟ نہ محرم ہے، کزن وغیرہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فرینک، گپے، سب کچھ ہو رہا ہے، محرم ابا آ گئے، سر پہ دوپٹہ آ گیا، شریعت چینج ہو گئی۔ محرم سے پردہ ہو رہا ہے، نہ محرم سے فرینکنس ہو رہی ہے۔ دین پرانا ہو گیا۔ اگر دین پرانا ہو گیا تو یہ پھر یہاں پر آنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر دین پرانا ہو چکا تو پھر یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حقیقی اسلام، ایک کلمے میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، حقیقی اسلام انسان کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے،
اسے اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے نام پہ دھوکہ ہے جو یہ کہے کہ کیونکہ تو نے ایک خاص مسلک جوائن کر لیا ہے لہذا تو پار ہے، چاہے جو مرضی کر۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم تسلیم ہو جانے والوں کو ان کی طرح انجام دیں گے جو مجرموں کا انجام ہوتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو، کہاں سے لے کے آتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اس قرآن کے علاوہ کون سی کتاب ہے جہاں سے یہ والے فلسفے پڑھ کے آتے ہو؟ کہاں سے یہ نظریات بنائے ہیں؟ بعض لوگوں کو اس لیے بھی قرآن سمجھ نہیں آتا چونکہ اس کی باتیں ان کو لگتی ہیں اے جڑا پہلے میں سنتا رہا وہ غلط آئی، تو یہ جو قرآن میں لکھا ہے پھر اس کو کیا ڈھکوسا دیا جاتا ہے، 70 معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے، تجھے کیا پتا کیا معنی ہے، جو تجھے سمجھ آ رہا ہے اللہ بھی وہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بات کرنی آتی ہے، کتاب ہر کتاب لکھنے والے کو بات کرنی آتی ہے، بات سمجھانی نہیں آتی تو اللہ کو نہیں آتی۔ اللہ نے ایک ایسی کتاب دی ہے جو سمجھ نہیں آتی، باقی سب کی کتابیں سمجھ آتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی توہین ہے، اس توہین کا پرچہ کٹے گا، قرآن کی توہین کا قیامت کے دن کٹوائیں گے رسول اللہ، کس کے خلاف؟ اپنی امت کے خلاف، دوسروں کے خلاف نہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے یہ درس پڑھ کے آتے ہو؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ ملے گا قیامت کے دن جو تم ڈیسائیڈ کرو گے، تم حکم کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تخیرون، یا یہ کہ تم نے اللہ سے قسمیں اٹھوا لی ہیں جو قیامت تک اللہ نے قسم اٹھا لی ہے اس کا اثر باقی رہے گا کہ قیامت کے دن اللہ وہی کرے گا جو تم انتخاب کرو گے، اللہ کو مشورہ دو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے رسول ان سے پوچھئے کون ہے ان باتوں کا ذمہ دار، کس نے تمہیں یہ نظریات دیے؟ قیامت تک نظریہ وہی ہے جو اللہ کا رسول دیتا ہے، جو قرآن دیتا ہے، باقی ڈھکوسلے ہیں۔ اس لیے ائمہ نے بتایا تھا کہ ہمارے نام پر باتیں سننے سے پہلے قرآن میں چیک کر لینا، ہمارے ناموں سے ہر وقت دھوکہ نہ کھا جانا۔ اس لیے کہا تھا قرآن اور اہل بیت، ورنہ صرف اہل بیت کہہ سکتے تھے۔ اس لیے کہا تھا قرآن اور اہل بیت چونکہ قرآن کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہوئی ہے۔ کتنا زیادہ کم عقل اور غیر سنجیدہ انسان ہے دین کے بارے میں جو حدیث ثقلین سنتا ہے اور قرآن سے دور ہے، کتنا غیر سنجیدہ ہے، کتنا کم عقل ہے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے رسول ان سے پوچھئے کون ہے ذمہ دار۔ اب یہ صورت آ گئی ہے، 2-3 آیتیں اگلی بھی سن لیجئے، بہت یاد رکھیے۔ آپ نے اپنی جو شخصیت بنائی، آپ نے جن چیزوں کی خود کو عادت ڈالی، وہی شخصیت لے کر قیامت کے دن آپ نکلیں گے۔ قرآن کہتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان وہی کچھ دیکھے گا جو اس نے خود آگے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ ہاتھوں سے مراد عمل ہے، چونکہ زیادہ تر عمل انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف ان چیزوں کی جزا ملے گی جو تم نے عمل کی ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اب دیکھیے اسی سلہم ایہم بذالک زعیم کے بعد ایک اور آیت شروع ہوتی ہے۔ کس بات کو ذہن میں رکھیے، آپ نے جو عادت یہاں ڈالی ہے، خدا کی اطاعت کی ڈالی ہے، وہاں بھی وہی ہوگی صفت آپ کی، یا خدا کی نافرمانی کی عادت ڈالی ہے وہاں بھی وہ صفت ہوگی، شخصیت چینج نہیں ہوگی۔ یہاں والی شخصیت، میرا چہرہ، میری حالت، میری جسامت، میرا خاندان، میرا علاقہ جہاں میں نے پیدا ہونا تھا، اس کا انتخاب اللہ نے کیا، مجھ سے نہیں پوچھا۔ لیکن قیامت کے دن جس کی مجھے جزا یا سزا ملے گی وہ شخصیت میں نے خود بنانی ہے، وہ شخصیت میں نے خود بنانی ہے، خدا کی بات مان کر یا خدا کی بات نہ مان کر۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بنے اس ہدایت کو اپنا لے، اور چاہے تو ناشکرا بنے اور کفران نعمت کرے۔ اختیار ہے،
یہ وہ سورہ دہر اور سورہ انسان ہے جس میں وہ آیات اہل بیت بھی آتی ہیں۔ اب سنیے مثال قرآن نے دی ہوئی ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن میدان حشر آمادہ ہو جائے گا۔ میدان حشر کے بارے میں قوالیوں اور شعروں سے عقیدہ نہ بنائیے، قرآن کی آیات سے عقیدہ بنائیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے سارے ادھے ہو جاؤ تے جو وہ خود ہے، اے علی ادھے ہو جاؤ، سارے دوزخ کے سٹ دیو تے انہوں نے جنت داخل کر دو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ ادھر سب کو بغیر حساب جانے کا شوق ہے، بغیر حساب والی شارٹ کٹ بکنگ بھی کروا لی ہوئی ہے غلط جگہ سے، بغیر قرآن پڑھے۔ توجہ فرمائیے، یوم یکشف عن ساق، جس دن سب چیزیں تیار ہو جائیں گی میدان حشر میں۔ اب سنیے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ کی طرف سے دعوت دی جائے گی، کس کی؟ سجود۔ سب سجدے میں گر جاؤ۔ جا کے دیکھیے گا سورہ قلم 29ویں جز کی دوسری سورہ ہے، مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے، آدھی کے بعد جب آپ پڑھیں گے نا، آدھی سے بھی تھوڑا پہلے، تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیات سنائی آ جائیں گی وہاں پہ، چیک کر لیے، کہیں میں بھی دو نمبری نہ کر رہا ہوں۔ چیک کریں، چیک کرنے کی عادت ڈالیں، سوال کرنے کی عادت ڈالیں۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو دعوت دی جائے گی سجدے کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کرنا چاہیں گے، چونکہ پتہ ہوگا نہیں کرنی تو یہاں تو اب چترول ہونی ہے، جہنم ہے۔ کرنا چاہیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ حالت کیا ہوگی؟ اگلی آیت، خاشعۃ ابصارہم، شرم اور ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اوپر دیکھنے کا ان کا جی نہیں چاہے گا باقی اہل محشر سے آنکھ ملانے کا، اتنی شرم۔ آپ کو پتہ ہے نا، بندہ گندا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، ایک دفعہ اپنے قریبیوں کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا، شرمندہ ہوتا، آنکھ نیچے ہوتی، دیکھا ہوگا آپ۔ بدترین شرمندگی وہ قیامت کی شرمندگی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت نے ان کو ڈھانپ لیا ہوگا، یعنی ان کی حالت جو دیکھے گا اس کو نظر آ جائے گا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اب اللہ بتاتا ہے، حالت بتا کر اللہ بتاتا ہے، یعنی قرآن بتاتا ہے کیا، کیوں نہیں سجدہ کر پائے، کیا مسئلہ بنا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب یہ دنیا میں تھے ان تک ہماری دعوت پہنچتی تھی سجدے کرنے کی، ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا حی علی الصلاح، ان کو یہ سنتے تھے حی علی الفلاح، یہ سنتے تھے حی علی خیر العمل، یہ سنتے تھے، ان کی پیشانیاں نہیں جاتی تھی سجدے میں، جو انہوں نے خود کو بنایا وہاں پر، اب یہ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہاں وہی سجدہ کر سکے گا جس کو یہاں دنیا میں سجدہ کرنے کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، اگر سجدوں کا بیج بویا ہے تو پھل بھی سجدوں کا کاٹے گا، اگر سجدے نہ کرنے کا بیج بویا ہے تو پھل بھی وہی کاٹے گا۔ آیات قرآن۔ سمیٹو اپنی بات کو، یہ کہنا کہ وہ کہاں، وہ ہستیاں کہاں، ہماری مجال ہے، بڑے سیانے ہیں، جب دعا مانگے گے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ جوار پنجتن پاک میں جگہ دے ان کے ہمسائے میں، اور جب کہا جائے گا کہ اس کے لیے تو ٹاپ کرنے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے لائق بچوں کو دیکھا ہے جب ان کے امتحان کے دن ہوتے ہیں، ویسے سارا سال ہی محنت کرتے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ان کو ساری لذتیں ہی بھول جاتی ہیں، پڑھائی میں لگے ہوتے ہیں، تب ٹاپ کرتے ہیں۔ آوارہ گرد ٹاپ نہیں کرتے، توجہ فرما رہے ہیں۔ سلیبس نصاب جنہوں نے پڑھا ہو، ازبر کیا ہو اور اس نصاب کے مطابق پرچے میں لکھے، یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور نصاب اللہ کی کتاب ہے۔ جس نے نصاب پڑھا اور اس نصاب کے مطابق کمرہ امتحان میں عمل کیا وہ ٹاپ کریں گے، وہ جوار پنجتن پاک میں ہے۔
صرف باتیں کر کے جوار پنتر پاک نہیں ملتا. جب دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں جوار پنتر پاک. جب کہا جائے اچھا تو پھر انہوں نے تو یہ کہا کرو بھی, کہتے ہیں وہ کہاں ہم کہاں, ہماری کیا مجال. یہ میں عرض کر رہا تھا, کلمۃ حق یراد بہا الباطل, بات ٹھیک ہے, وہ کہاں ہم کہاں, لیکن جو تم نتیجہ لینا چاہ رہے ہو نا کہ ہم نے وہ کرنا نہیں جو وہ حکم دے گئے ہیں, یہ باطل ہے, بدترین باطل اور دھوکہ ہے. اور یہ کام بعض لوگ کرتے ہیں. میں جب ایران نہیں گیا تھا, میں نے خود اپنے گاؤں میں ممبر سے سنا, ایک بندہ ممبر سے تقریر کر رہا ہے اور نیچے نعرے لگ رہے, کیا کہہ رہا ہے کہ جے انہاں نوں من کے وی ایسا عمل کرنا ہے تو پھر منن دا فائدہ کی. اندازہ لگائیں دین کی دھجیاں کیسے اڑاتے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر. وہ بھی انہی بندروں میں شامل ہیں جن کی بارے میں رسول پاک خبر دے گئے تھے. وہ صرف بنو امیہ کے لونڈے نہیں تھے جنہوں نے بندر بازی کرنی تھی وہاں پر, بعد میں بھی جاری ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا, بعد میں بھی جاری ہے. صرف یہودی علماء نہیں تھے جو پیسے لے کے تحریف کر کے بتاتے تھے. اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے ان کرپٹ یہودی لوگوں کا کہ جو دین کے نام پر تحریف کر کے ان کو شارٹ کٹس بتاتے تھے, جنت کی غلط عقیدے ان کے بناتے تھے اور پیسے کھاتے تھے. قرآن نے مینشن کیا ہے. کیوں مینشن کیا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والا ایسوں سے بچے. بچے گا کون؟ جو نصاب پڑھتا ہے. نہ سمجھیے گا, اپنے کالج کے زمانے میں سنا کرتے تھے, کیوں نہیں پڑھ رہے تم؟ اساں سینٹر ہی خرید لیا ہے. بورڈ دا جڑا سینٹر ہے نا وہ خرید لیا, سانو پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قیامت میں سینٹر نہیں بکتے. قیامت میں جس نے جو عمل کیا ہے, قرآن مجید کی آیات تبدیل نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ, تیرے اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, کبھی بھی اے رسول اللہ کے قانون میں تو تبدیلی نہیں پائے گا. یہاں تو عجیب عجیب قصے ہیں. وقت کم ہے, پیر صاحب جا رہے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ, قبر پہ رک گئے. مریدوں نے پوچھا جی کیوں رک گئے؟ جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہے. جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں نا, پھر ایسے ہی لوگوں کے تلوے چاٹنے کے لیے اللہ انہیں, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو وہاں نہیں جھکتا نا, پھر وہ ہر چوکٹ پہ جھکتا ہے, پھر وہ ہر چوکٹ کا بھکاری ہوتا ہے. اور جو حسین کے راستے پر ہو, اس کے لیے حسین مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس جیسے کو نہیں جھکے گا. یہاں میرے جیسے سے مراد یہ نہیں کہ حسین جیسا, یعنی میری فکر رکھنے والا, میری اقدار کو اپنی زندگی کی اقدار سمجھنے والا. قیامت تک جو بھی آئے گا اس جیسی فکر رکھنے والے کو نہیں جھکے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پیر صاحب نے فرمایا کہ جناب جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تھوڑی دیر کاروائی کرنے کے بعد جب پیر واپس آیا تو مریدوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ میرے مرید کی قبر تھی, بڑا گناہگار تھا, شرابی کبابی تھا. میں گزرا تو اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی, بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا. میں نے فرشتوں سے کہا انہیں چھاڑ دو. اس طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. فرشتہ نہ ہو گیا علاقے دا ایس ایچ او ہو گیا تو AMNA ہو گیا علاقے دا, ٹھیک ہے نا, جیسے ہوتا ہے. اے میرا بندہ چھاڑ دو, ہاتھ تھولا رکھنا. ہاتھ تھولا فرشتے نہیں کرتے, چونکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ حکم کرتا ہے اس کی معصیت نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو ان کو کہا جاتا ہے امر کیا جاتا ہے وہی کرتے. اگر ان سے بچنا ہے یہاں پہ بندوبست کریں.
یا ایھاالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہے، پتھر بھی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے سخت مزاج فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم کر دیا ہوتا ہے اس کی معصیت نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ نے امر کیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ کسی ایم این اے کا ٹیلی فون نہیں سنتے، کوئی ان کو معطل بھی نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں فرشتے نو کیا چھڑ دے ہو، انہوں نے کیا جی اللہ دا حکم ہے، تسی بھی قابل احترام ہو، لیکن اللہ پاک نے کیا انہوں نہیں چھڑنا، کہنا میں کھڑا، اللہ نو جا کے کہو، یہ خود بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے آپ نے دیکھا اللہ سے کلام کیسے ہوتا ہے، صحیفہ سجادیہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ سے کلام بندہ کیسے کرتا ہے، صحیفہ سجادیہ پڑھیے۔ تیسری مضمون کتاب قرآن نہج البلاغہ، تیسری صحیفہ کاملہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نو کہو میرا مرید مہربانی کرن چھڑ دے، فرشتے گئے، یا پیر بتا رہا ہے اپنے مریدوں کو، مرید کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اور چندے لا کے اس کی جیب میں ڈالیں تاکہ جنت پکی ہو۔ جنت جانے کا راستہ رسول اللہ نے بتایا، اس کے برعکس اس کے خلاف جو بتاتا ہے فراڈیا ہے۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نہیں مان رہے، انہوں نے کہا نہیں میں اتنے کھڑا، پھر جا کے کہو، 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوا، آخر میں فرشتوں نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا جی اے بڑا ضدی ہے، چھاڑ دیو اندے مرید، تو میرا مرید جڑا ہن جنت چلا گیا۔ سارے کیا سبحان اللہ۔ قرآن میں یہ افسانے اور ڈھکوسلے نہیں ملتے، آپ قرآن میں معیار ملتے ہیں، قوانین ملتے ہیں، ضوابط ملتے ہیں۔ اگر یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہ کریم اتنا ہے کہ تیرے گناہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ بھر دی ہو، صرف ایک سچی توبہ سے وہ تجھے سب معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول ان سے کہیے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے حد سے زیادہ حدیں کراس کر لی۔ یہ نیک لوگوں سے تو خطاب ہی نہیں ہے، مجرموں کو اللہ اپنے بندے کہہ رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسراف کر دیا ہے اپنے نفسوں پر، اتنے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت مغفرت کرنے والا اور دائمی رحمت کرنے والا۔ یہاں تک پڑھ کے آیت رکنی نہیں ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، بعض لوگ یہیں تک پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اگلی بات بتاتے نہیں ہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اس کا در چھوڑ دیے اور در پہ چلے گئے، اس کے در پہ واپس آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے ساتھ سامنے تسلیم، یہ اسلموا وہی اسلام ہے، وہی مسلمین ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ چند منٹ اوپر ہو گئے، یاد رکھیے رسول اللہ قرآن سناتے تھے، اہل بیت اطہار قرآن سناتے تھے۔ قرآن میں چونکہ مجرموں کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ کرپشن بھی کریں اور اللہ کے پاس بھی پہنچ جائیں، تو مجرم مینٹیلٹی کو پسند نہیں آتا، دل کو نہیں لگتا، اسے کڑوا لگتا۔ اسی لیے لوگ رسول اللہ کے بعد بعض لوگ اہل بیت کے دشمن بنے، وارثان قرآن، وارثان انبیاء، ان کو ذبح کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ سوچئے آج رسول اللہ کے کتنے میلاد ہوتے ہیں، کتنے احترام کیے جاتے ہیں۔ حسین وہ تھے جن کو رسول اللہ اپنے شانوں پر بٹھایا کرتے، شیعہ سنی روایات میں اللہ کے رسول سب سے افضل ہیں،
اللہ کے بعد ساری کائنات سے بڑے ہیں، شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی سامنے سے آ کر کہتا ہے، خطاب کرتا ہے دونوں بچوں سے، دونوں شہزادوں سے، نعم الجمل جملکما، تمہارا اونٹ کیا شان والا اونٹ ہے، تمہاری سواری کتنی زبردست سواری ہے۔ لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ شان ان کی بھی سمجھو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھ سوار کتنی شان والا، جو انبیاء کے سردار کے کندھوں پر سوار ہیں، یہ بھی تو دیکھ وہ کتنی شان والے۔ ایک عالم کا جملہ سنا، فرما رہے تھے حسین واہ تیرے نصیب، کیا کیا مقام پائے تو نے، کہاں سردار انبیاء کے شانے اور کہاں کربلا کی تپتی ہوئی ریت، کہاں حسین کا بدن جس کے رسول اللہ بوسے لیتے ہوئے نہ تھکتے تھے، بوسہ گاہ رسول، اور کہاں وہ وقت کے اسی بدن پر گھوڑے دوڑ گئے۔ عزادارو بس ایک جملہ سنو، اس ملعون ابن سعد نے جلدی جلدی خبر پہنچانے کے لیے عصر عاشور خولی ملعون اور حمید ابن مسلم ملعون، ان دونوں کو امام حسین کا سر دیا اور کہا کہ جلدی جلدی لے جاؤ اور عبید اللہ ابن زیاد لعین کو یہ خبر سنا دو کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، باغیوں کو شکست دے دی گئی ہے اور یہ باغی کا سر میں بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں ملعون جب کوفہ پہنچے اندھیرا چھا چکا تھا، انعام لینے کی جلدی میں، انعام لینا چاہتے ہیں، دنیا دار کی پستی دیکھیے، حسین کا سر دکھا کر انعام لینا چاہتے ہیں۔ یہ دارالامارہ کے دروازے پہ گئے، دیکھا بند ہے، واپس آ گئے، طے یہ پایا کہ رات کو خولی امام کے سر کو اپنے گھر میں لے جائے گا اور صبح صبح یہ دونوں امام کے سر کو دارالامارہ لے کے جائیں گے۔ عزادارو اس خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک جس کا نام نوار تاریخ میں لکھا ہے، یہ اس کے گھر میں آیا اور اس کے 2 گھر تھے، وہاں پر آیا اور ایک دیگ نما برتن میں اس نے امام حسین کے سر کو چھپا دیا اور چھپانے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا۔ بس یہ جملہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات جیسے آپ قرآن کہتا ہے نا، فرعون تھا لیکن گھر میں بیوی مومنہ تھی، اس کی بیوی بھی محب آل رسول تھی، شوہر ہے، کیا کہتا، پوچھتی ہے کہ خیر تو ہے، کیا چیز چھپا کر آ رہے ہو؟ یہ لعین اپنی بیوی سے کہتا ہے ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اتنا انعام ملے گا ابن زیاد سے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ وہ پوچھتی ہے بتا تو صحیح کیا لے کر آیا ہے؟ کہتا ہے حسین کا سر لے کر آیا ہوں، صبح ابن زیاد کو پیش کروں گا، ابن زیاد مجھے انعام دے گا، ہمارے پاس دولت فراوان ہو جائے گی۔ یہ مومنہ بیوی کہنے لگی تجھ پر خدا کی لعنت ہو، لوگ گھروں میں سونا چاندی لے کر آتے ہیں اور تو رسول اللہ کے بچے کا سر لے کر آیا ہے، اللہ کی قسم خولی آج کے بعد میں تیرے قریب نہیں آؤں گی۔ عزادارو یہ گھر سے نکلی اور اس کی دوسری بیوی کے پاس گئی، اس کو ساتھ لیا، دونوں خواتین آئی، اس دیگ کے پاس بیٹھی، یہ ملعون سو گیا تھا، یہ دونوں خواتین اس دیگ کے پاس بیٹھی، یہ خود بیان کرتی ہیں ہم نے کیا دیکھا، رات کا اندھیرا تھا لیکن اس دیگ کے اندر سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف پھیل گیا تھا اور ہم نے آسمان پر جب نگاہ دوڑائی تو چند سفید پرندے اس نور کا طواف کر رہے تھے۔ عزادارو سر تو یہاں پر تھا لیکن کربلا میں حسین کا بچہ سید سجاد، ایک زنجیر تھی جس میں گردن باندھی گئی، ہاتھ باندھے گئے، پیر باندھے گئے، ایک زنجیر سے باندھا گیا سید سجاد کو
اس کے بعد بے پالان سواری پر جب سوار کرایا گیا، اپنے بابا کی لاش کے پاس سے گزرا، سر تو کوفہ چلا گیا تھا، سواری کو روک دیا۔ عزادار و مقاتل میں لکھا ہے بیویوں نے غم سے خود کو سواریوں سے گرا دیا، لیکن سید سجاد نہ گرا سکے۔ جانتے ہیں کیوں؟ سید سجاد کیونکہ بیمار تھے تو ان کو اس سواری سے باندھ دیا گیا تھا تاکہ سواری سے گر نہ جائے۔ عزاداروں بی بی زینب نے دیکھا سید سجاد کی توجہ اپنے بابا کی لاش کی طرف ہے اور تڑپ رہے ہیں۔ بی بی زینب کو لگا اگر سید سجاد کی توجہ نہ ہٹی تو میرے بچے کی جان نکل جائے گی، حسین کی امانت دنیا سے چلا جائے گا۔ عزاداروں بی بی نے سید سجاد کو پکارا، اور میرا بیٹا سجاد تیری ایسی حالت کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے تیری جان نکل جائے گی۔ عزاداروں سید سجاد نے جواب دیا، پھوپھی اماں میری یہ حالت کیوں کرنا ہو؟ میرے باپ کا بے کفن لاشا پڑا ہے، میں اس کو کفن نہیں دے سکتا، اس کے لاشے کو پامال کیا گیا، میں جا رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں رسن ہے، میں اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، بحق امام حسین، بحق امام سجاد، بحق بی بی زینب، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ غم اہل بیت کو ہمارے دلوں میں انقلاب، ائمہ کی معرفت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسین کی ماں کی شفاعت قیامت کے دن ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ اس خاندان نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے کو سمجھنے اور اس پر چلنے اور اسی پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام عزاداران، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔